گٹھ جوڑ کر کے ٹرمپ اور نیتن یاہو یہ اس وقت دو ایسی پرسنالٹیز ہیں جو پلانٹ ارتھ کے اوپر مسلمانوں کے نزدیک مردود ترین پرسنالٹیز بن چکی ہیں. یہ شیطان کی حدیں چڑھ کے انہوں نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی. علی خامنائی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے بے دردی سے شہید کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ خامنائی صاحب کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے اور بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں ہوئی ان سے درگزر فرمائے. غم کی اس گھڑی میں ہم پوری ایرانی قوم کے ساتھ اہل تشیع کے مکتب کے ساتھ شریک ہیں. ظاہر ہے یہ دنیا میں دو بڑی پرسنالٹیز تھی، ان میں سے ایک چلی گئی. ایک علی سستانی صاحب ہیں، ان کی ایج بھی آلموسٹ 95 ایئرس کی ایج قریب ہے عراق کے اندر، وہ مرجع ہیں. اور دوسرے یہ تھے علی خامنائی صاحب، ان کی آلموسٹ 86 ایئرس ایج تھی. اور انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے خود ایکسٹراڈنری سیکیورٹی لینے سے انکار کیا. اگرچہ میں اس معاملے میں اختلاف رکھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ لیڈر جو ہیں بڑی محنت سے تیار ہوتے ہیں اور پھر اتنے ایکسپیرینس لوگ جن کے اوپر امت کا ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ اعتماد کرتا ہو، ان کو اس طرح چیپلی دشمنوں کے ہاتھوں شہید نہیں ہونا چاہیے. باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. ان کو کوشش کی ایران والوں نے کہ آپ بنکر میں چلے جائیں، تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہر ایرانی کے لیے سیکیورٹی اویلیبل نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو کیوں چھپاؤں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تھوڑی غلط پکچر بھی اس حوالے سے دنیا میں جا رہی ہے کہ شاید ایران کے لوگ جو ہیں وہ خامنائی صاحب کی حفاظت نہیں کر سکے. اگرچہ سیکیورٹی لیبس ہیں وہاں پہ، اسی وجہ سے اس سے پہلے بھی جون 2025 کے اندر بھی چند ایک شہادتیں ہوئی تھی سائنٹسٹ کی بھی اور ان کے آرمی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی. لیکن بہرحال اس وقت تو خامنائی صاحب کو کافی کہا گیا تھا کہ آپ کی لائف کو تھریٹ ہے، لیکن انہوں نے خود ہی وہ سیکیورٹی نہیں لی. بہرحال یہ ان کی اپنے عوام کے ساتھ ایک محبت کا جذبہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کا معاملہ تھا. وہ تو شہید ہوئے، ان کے حق میں تو ظاہر ہے جو بہتر تھا وہ اللہ نے کر دیا. باقی امت ظاہر ہے غم میں ہے اور اس غم میں پروٹیسٹ کرنا تمام مسلمانوں کا رائٹ ہے. لیکن جو کچھ کراچی میں ہوا، باقی ملک کے اندر آلموسٹ جو شہنشاہ نقوی صاحب رپورٹ کر رہے ہیں وہ 30 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں مختلف پروٹیسٹ کے اندر، تو یہ بھی تکلیف دہ چیز ہے. بہرحال اس سے بھی خامنائی صاحب کی روح کو تکلیف ہی پہنچی ہوگی کہ ان کے نام کے اوپر پروٹیسٹ کرنے والے لوگ اس طریقے سے چیپلی جو ہے وہ قانون توڑنے کی وجہ سے بندوق کا نشانہ بن جائے، تو یہ بھی بات غلط ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پروٹیسٹ کرتے ہوئے اپنے جو علماء ہیں ان کی ہدایات کی روشنی میں پروٹیسٹ کو پرامن طریقے سے لے کر چلے تاکہ اس قسم کا کوئی واقعہ رپورٹ نہ ہو. ایران نے پہلے سے ہی خبردار کیا تھا کہ اگر ہم پہ اٹیک ہوا تو امریکہ تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے. امریکہ کو ایک نیچرل پروٹیکشن حاصل ہے، اتنی دور ہے وہ. تو جو امریکن اڈے ہیں ہم ان پر حملہ کریں گے. اب یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ امریکن اڈے مسلمان ملکوں میں UAE کے اندر موجود ہے، قطر میں موجود ہے، سعودی عرب کے اندر موجود ہے، کویت کے اندر موجود ہے. ان سارے اڈوں کے اوپر ایران نے جوابی اٹیک کیا اور حیران کن بات ہے کہ وہ ملک بجائے امریکہ کو کچھ کہنے کے الٹا ایران کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے ہمارے ملک کی باؤنڈریز کو کراس کیا اور ہم پہ حملہ کیا. حالانکہ ایران نے ان پہ حملہ نہیں کیا، وہاں پر جو امریکن اڈے بنے ہوئے تھے ان کے اوپر حملہ کیا. ویسے تو امریکہ نے تیاری کی بھی تھی، انہوں نے پہلے ہی اپنے فوجی نکال لیے تھے. اور یہ انسانیت کے چہرے کے اوپر بہت بڑا داغ ہے، دھبا ہے کہ اس سویلائز دنیا کے اندر جنگوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے جو سٹون ایج میں ہوتا تھا. آپ کو اندازہ نہیں ہے، رشیا اور یوکرین کی جنگ کے اندر لاکھوں لوگ مر چکے ہیں اس ماڈرن دور کے اندر. میں جب وہ مناظر دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار ورلڈ وار 2 کے بعد بھی انسانیت نے کوئی سبق نہیں سیکھا. اس وقت جو غوث وقت ہیں حضرت ٹرمپ حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے جنوں اور انسانوں سے، کہ جس طریقے سے وہ انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین کا اعلی کار بن کے مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے ہیں.
کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ کریڈٹ لے رہے تھے کہ میں نے 10 جنگیں رکوا دی ہیں، لیکن اب انسان نما جو شیطان ہے نیتن یاہو، اس کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کے ملک ایران کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں، اور اس حملے کے بعد بورڈ آف پیس کا جو معاملہ تھا فلسطین کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، اور یہ جنگ جو اب مسلط ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر، عین ممکن ہے کہ یہ 3rd ورلڈ وار کی طرف معاملہ چلا جائے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنی آسانی سے یہ جنگ رکے گی۔ اللہ کرے کہ رک جائے، جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جون 2025 کے اندر جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، الٹیمیٹلی وہ آلموسٹ 12 دنوں کے بعد رک گئی تھی، اور اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے، کچھ تو انہوں نے حاصل کر لیے، کچھ نہیں حاصل ہو سکے تھے۔ اسی وقت سے یہ خطرہ تھا کہ یہ دوبارہ سے اٹیک کریں گے اور بھرپور اٹیک کریں گے۔ میں نے آلموسٹ 1 مہینہ پہلے اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور اسرائیل ٹلیں گے جب تک کہ وہ ایران کے اوپر دوبارہ سے حملہ کر کے اپنے مقاصد کو پورا نہ کریں۔ اسی کانٹیکسٹ میں عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ مڈل مین کا کردار ادا کر رہے تھے اور مذاکرات کروا رہے تھے امریکہ اور ایران کے درمیان کہ کوئی پیس ڈیل ہو جائے ان کے نیوکلیئر پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس میں وہ آلموسٹ کامیاب ہو چکے تھے۔ ایران نے ساری شرائط مان لی تھی امریکہ کی، ایون جو پہلے وہ شرائط نہیں مانتا تھا وہ بھی مان لی تھی، اور پاکستان نے بھی ان کو کہا تھا کہ بھئی اب آپ پیچھے رہ گئے، آپ کو ایٹم بم نہیں یہ بنانے دیں گے، تو بہتر یہ کہ آپ لوگ سرنڈر کریں۔ تو ایران نے یہ چیز مان لی تھی کہ ٹھیک ہے، ہم صرف پیس پرپس کے لیے اپنے ان معاملات کو لے کے چلیں گے اور ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ اور ہمارے تو سپریم لیڈر نے جو اب شہید ہو چکے ہیں آیت اللہ علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے تو باقاعدہ 2004 میں فتویٰ دیا تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، تو ہم تو اسے انسانیت کے لیے ایک زہر قاتل سمجھتے ہیں، چاہے وہ کیمیکل ویپنز ہوں چاہے ایٹامک ویپن ہو۔ تو جو آپ کو خطرہ ہے کہ ہم کیپیبلٹی رکھتے ہیں اور مستقبل میں بنا سکتے ہیں، ہم اس سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں اور آپ کی تمام شرائط مانتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جب یہ حملہ ہوا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے ایکس کے اوپر اپنا پیغام دیا ہے، عمان کے جو وزیر خارجہ تھے، کہ یہ امریکہ نے ایک ناجائز جنگ جو ہے وہ چھیڑ لی ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، جبکہ ایران ساری شرائط مان چکا تھا۔ بیسیکلی ایران کو انہوں نے ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے بہانہ کوئی بھی رکھے، حقیقت یہی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتے تھے۔ ایٹ لیسٹ اب تو یہ معاملہ کھل گیا۔ پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید ایران اگر اپنے اس پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے امریکہ کی شرائط مان لے تو امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امریکہ جو سامنے اپنا ایک چہرہ رکھتا تھا وہ اپنے اس دعوے کے اندر پورا نہیں اترا، اور مسلمانوں کے اوپر یہ ایک اور جنگ مسلط کر دی ہے۔ میرے منہ میں خاک، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح امریکہ نے پہلے ہمارے کئی ملک ہڑپ کر لیے، لیبیا ہو، شام ہو، عراق ہو، افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا، اب شاید ایران کے ساتھ بھی وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو شیاطین اس وقت انسانیت کے اوپر مسلط ہیں، جو انسانیت کا قتل کرنے میں ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کرتے اور امید رکھتے ہیں کہ انہیں امن کا نوبیل پرائز ملے، نہ ملے تو وہ خرید لیتے ہیں۔ اس طرح کی جنگوں کے بعد تو ایسا شخص کسی صورت بھی حقدار نہیں ہو سکتا کہ وہ امن کے نوبیل پرائز کے لیے چیخو پکار کرے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، 26 فروری
2026 کو جب افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا اور اس کے جواب میں پاکستان نے ان پہ حملہ کیا، اور 2 دن کے بعد 28 فروری کو امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کر دیا، تو میرا خیال ہے اب ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ پری پلان ہوا، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی افغانستان انڈیا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، انڈیا اسرائیل کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور اسرائیل تو ہمیشہ سے امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ افغانستان کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے اوپر جنگ اسی لیے مسلط کی تاکہ ہم ایران کے اوپر جب حملہ کریں تو پاکستان کو اپنی فکر پڑی ہو، بجائے اس کے کہ وہ ایران کو کسی طریقے سے مورل سپورٹ دے سکے یا اس سے بڑھ کر کوئی سپورٹ کر سکے۔ ان کے پاس ایک بہانہ موجود ہو کہ ہم تو اپنی جنگ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، مجھے تو یہی لگ رہا ہے، ورنہ اتنا بڑا حسن اتفاق نہیں ہو سکتا کہ 2 دنوں کے اندر 2 اتنی بڑی جنگیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس میں سینکڑوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ایران کے اندر آپ نے دیکھا جو اٹیک ہوا ایک سکول کے اوپر، اس میں آلموسٹ کوئی 80 کے قریب بچیاں شہید ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جو آج صبح خبر ملی، آیت اللہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، ظاہر ہے 85 پلس تھے وہ، لیکن ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ایک سمبولیکلی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی تکلیف کی خبر ہے یہ۔ ظاہر ہے وہ سمجھدار ہیں، دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم نے مستقبل میں کن کن چیزوں کو فیس کرنا ہے، وہ اس اعتبار سے اپنا پلان کر کے چلتے ہیں۔ اب پاکستان جو ہے وہ سینڈوچ بن گیا ہے۔ ایک طرف پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہ ایران پہ ہونے والے حملوں کی مذمت کر رہی ہے، دوسری طرف پیرلل میں ہم مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں جن پہ ایران نے حملہ کیا ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، کسی ایک طرف تو سپورٹ کر نہیں سکتے، دونوں طرف سپورٹ کرتے ہیں تو دونوں طرف کی گالیاں کھاتے ہیں۔ پاکستان برے طریقے سے اس حوالے سے پھنس چکا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ظاہر ہے مذمتی بیانات ہی دیے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو پاکستان کچھ کر بھی نہیں سکتا کسی کے لیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاض کے اوپر حملہ ہوا ہے تو محمد بن سلمان صاحب اب پاکستان کے پرائم منسٹر سے کہیں کہ چونکہ ہمارا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ سعودیہ پر حملہ جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا تو آپ ایران کے اوپر حملہ کر دیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ان پرنسپل دیکھا جائے تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے سامنے ہے ساری ریالٹی کہ ایران کو مجبور کیا گیا اور ایران نے فی نفسی ہی سعودیہ کے اوپر حملہ نہیں کرنا تھا۔ بیسیکلی اس نے تو امریکن اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، UAE میں، کویت میں، قطر میں اور سعودی عرب کے اندر۔ مسلمان جو بڑے بڑے ملک ہیں، پاکستان، سعودی عرب، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، مصر، ان کا کام ہے کہ اب OIC کو، یعنی جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے، اس کو فعال بنائیں اور UNO کے فورم پہ، اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر آواز بلند کر کے رشیا کو، چائنا کو انوالو کر کے کسی طریقے سے ایران اور اسرائیل کی جنگ رکوانے کی کوشش کرے۔ عوام الناس کا کام یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آواز بلند کریں، اور اس وقت جو دنیا کے بڑے ہیں ان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ یہ پوسٹ ورلڈ وار 2 جو آپ نے ایک آرڈر قائم کیا تھا UNO کی شکل میں، 5 بڑی طاقتوں نے، امریکہ، UK، فرانس، چائنا اور رشیا، کہ مستقبل میں ہم جنگیں رکوائیں گے۔ ظاہر ہے آلموسٹ 12 کروڑ کے قریب لوگ لقمہ اجل بنے ورلڈ وار 2 کے اندر، اور اس کے بعد یورپ نے تو سبق سیکھ لیا کہ ایٹ لیسٹ آپس کی لڑائیاں تو انہوں نے ختم کر دی، لیکن باقی جگہوں پر وہ لڑائیاں رکوانے میں ایز سچ ناکام ہی ہوئے، اور یہ انسانیت کے چہرے کے اوپر بہت بڑا
داغ ہے, دھبا ہے کہ اس سویلائز دنیا کے اندر جنگوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے جو سٹون ایج میں ہوتا تھا. آپ کو اندازہ نہیں ہے, رشیا اور یوکرین کی جنگ کے اندر لاکھوں لوگ مر چکے ہیں اس ماڈرن دور کے اندر. میں جب وہ مناظر دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار ورلڈ وار 2 کے بعد بھی انسانیت نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہٹلر کے بعد اس وقت کا ایک ہٹلر دنیا میں موجود ہے, نارتھ کوریا میں بیٹھا ہوا ہے, اور کروڑوں لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے, اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. شکل دیکھیں معصوم سی ہے, گوگلی سی اس کی, لیکن اس کے کرتوت دیکھیں, اس کے ابے کے کرتوت دیکھیں, اس کے دادے کے کرتوت دیکھیں, تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ 21ویں صدی میں اس طرح کا انسان موجود ہے دنیا میں, جبکہ انسانیت نے ورلڈ وار 2 کے بعد یہ لرن کیا تھا کہ دوبارہ سے ہم آپس میں اس طریقے سے نہیں لڑیں گے. پوری انسانیت کے لیے لمحہ فکری ہے, اور یہ پھر دوبارہ سے جنگیں شروع ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیسن کی جو انڈسٹری ہے, اس کے بعد چونکہ سب سے بڑی انڈسٹری اسلحے کی انڈسٹری ہے دنیا میں, لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ بازی اس حوالے سے کروائی جاتی ہے تاکہ ان کا اسلحے کا کاروبار چلتا رہے. مجھے تو بالکل یہی سمجھ آتی ہے. ایون امریکہ کے بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60% سے زیادہ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے ان کی اکانومی. تو دنیا میں جنگیں ہوں گی, اسلحہ پاکستان بھی خرید رہا ہے, انڈیا بھی خرید رہا ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں, اور جن سے خرید رہے ہیں وہ دن بدن ترقی کر رہے ہیں, اور یہاں پہ آلموسٹ 1/5 آف ورلڈ جو ہے دن بدن نیچے ہی جا رہا ہے. تو ان جنگوں سے کوئی انسانیت نے پازیٹیو سبق حاصل نہیں کیا ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 سے خصوصاً, اور وہی سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے. اور اس میں جو میرا موقف ہے ہمیشہ سے, میں آج پھر اس کو ریپیٹ کروں گا کہ مسلمان کبھی بھی ان جنگوں کے مقابلے پہ اپنا نیریٹو لانچ نہیں کر سکتے دنیا کی ان 5 بڑی طاقتوں کے خلاف, خصوصاً ان میں امریکہ, جب تک کہ خود سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے. انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی برکت سے ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل نے امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ پورے مڈل ایسٹ کو آگے لگایا ہوا ہے. 80 سے زیادہ نوبیل پرائز وہ لے چکے ہیں ان 100 سالوں کے اندر. یہودی صرف وہ اپنے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے پریکٹسنگ نہیں ہے, سائنس میں بھی وہ ترقی کر گئے ہوئے. ہمارے بزرگان دین فوت ہو چکے جو نگاہوں کی لیزر مار کے جلا کے راکھ کیا کرتے تھے. کاش آج غوث پاک زندہ ہوتے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے کہ حضرت ٹرمپ کا آپ کچھ کریں, کیونکہ اس وقت تو غوث وقت وہی نظر آ رہا ہے, کیونکہ طاقت تو اس کے ہاتھ میں. تو آپ کی پوسٹ چھین لی ہے, آپ غوث وقت تھے, آپ کا کام تھا. ویسے آج بھی وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک ہی غوث وقت ہیں, قیامت تک کے لیے وہ غوث الاعظم ہیں. آج بھی پروٹیسٹ ہمیں کرنا چاہیے شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار کے سامنے کہ آپ قیامت تک کے لیے غوث الاعظم ہیں بقول صوفیاء کے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی الاسلام کا مرتبہ ہے نا انبیاء میں, اس طرح عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ہے اولیاء میں. تو نبی الاسلام سے تو بڑا کوئی نہیں ہے, تو ان کے نزدیک عبد القادر جیلانی سے بڑا اب کوئی نہیں آئے گا. تو میرا خیال ہے عبد القادر جیلانی کے مزار کے باہر پروٹیسٹ ہونا چاہیے صوفیاء کی طرف سے کہ حضرت آپ کا کام ہے, اسلام کے اوپر مشکل وقت آیا ہے, مسلمانوں پہ مشکل وقت آیا ہے, اور یہ بات میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اگر یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں ہم ان کو کبھی بھی ٹارٹ نہیں کرائیں گے. عبد القادر جیلانی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, ان کے ماننے والے ان کو باندھ کے مرواتے ہیں. تو اس ماڈرن دور میں اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو حقائق کھل کر سامنے آ چکے ہیں کہ پہلے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا, اور نہ آج کچھ ہونا ہے, نہ مستقبل میں کچھ ہونا ہے, جب تک کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے, اپنے معاملات کو
دنیاوی اسباب کے اعتبار سے صحیح طریقے سے لے کر نہیں چلتے، اس وقت تک آپ دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ باقی اگر کسی نے کوئی جذباتی بات کرنی ہے تو وہ ضرور کرے، اور اس حوالے سے نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے مثالیں دینا اس لیے غلط ہے کہ نبی الاسلام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید تھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے جنگوں کی تکلیفیں اٹھائی ہیں بہت بڑے لیول کے اوپر، رومنز اور پرشینز کو گرانے کے لیے۔ وہاں پہ کوئی فرشتے نازل نہیں ہوئے، وہ فرشتے بدر اور احد کے اندر ہی نازل ہوئے۔ غیبی مدد جو ہے وہ خندق کے موقع پر آئی نبی الاسلام کی موجودگی کی برکت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت میں دین کا غلبہ کروانا تھا۔ اس کے بعد بقدر ایفرٹ ہے ہر چیز۔ اس وقت بھی نبی الاسلام نے اسباب کو اختیار کیا، لیکن ایک ایکسٹراڈنری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ غیبی مدد اٹیچ تھی۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، ایران کے اوپر جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے یہ اٹیک کیا، اس میں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس کا بڑا غلیظ قسم کا کردار، گھنونا کردار سامنے آیا ہے۔ پوری زندگی انہوں نے ایران سے سستا تیل لے کر استعمال کیا۔ ایران نے اپنے پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ دشمنی لے لی انڈیا کو اکوموڈیٹ کرتے ہوئے، لیکن جب مشکل وقت آیا تو جون 2025 کی جنگ میں انڈیا بالکل نیوٹرل رہا، اور اب تو وہ کھل کر اسرائیل کی حمایت میں آ چکا ہے۔ پچھلے دنوں مودی صاحب گئے ہوئے تھے نیتن یاہو کو ملنے کے لیے، اور اس کے بعد ایران کے اوپر اٹیک بھی ہو گیا، کوئی مذمتی بیان نہیں آیا۔ ظاہر ہے مودی نے حضرت ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں ان کو سیریس لے لیا ہے۔ رشیا سے بھی تیل لینا چھوڑ دیا، ایران سے بھی تیل لینا چھوڑ دیا، اور پریکٹیکلی انہوں نے امریکن بلاک کو اختیار کر لیا ہے۔ وہ جو ٹیرف کی دھمکیاں لگاتا تھا نا، وہ کام کر گئی ہیں، بلکہ اب تو انڈیا کا ٹیرف تو میرا خیال ہے باقی ملکوں سے بھی کم ہو گیا ہے، اور حضرت ٹرمپ کی دھمکیاں کام آ گئی ہیں۔ مودی نے گھٹنے ٹیک دیے اس کے سامنے، اور مجھے تو خطرہ ہے کہ حضرت ٹرمپ نام لیے بغیر جو کہتے تھے نا کہ اتنے جہاز گر گئے، وہ 7 سے شروع ہوئے تھے، پھر 8 9 10 11 12، اس میں ملک کا نام نہیں لیتے تھے۔ عین ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ پاکستان کے گرے تھے۔ وہ ظاہر ہے جب دوستی ہوگی، یا بیلنس کرنے کے لیے کہیں کہ جی اتنے جو ہیں وہ پاکستان کے گرے تھے اور اتنے انڈیا کے۔ ابھی تک تو فی الوقت امریکہ دونوں جانب کھیل رہا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کی جنگ میں انہوں نے آفیشلی پاکستان کو سپورٹ کیا ہے امریکہ نے، مستقبل کا نہیں پتا۔ بظاہر تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں، آئے دن ہمارے پی ایم صاحب کی بھی تعریف کرتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کی بھی تعریف کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایران کے اوپر حملہ بھی کر دیا ہے، اور انڈیا کو ہلہ شیری بھی دی ہوئی ہے، اور انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ افغانستان BLA اور TTP کو پناہ دیے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ سارے کے سارے معاملات مشکل در مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ $7 ارب کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ ظاہر ہے ان کے لیے لے کے جانا مشکل تھا، لیکن اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا تھا، UNO کو انوالو کرتے۔ اب وہ ان کھر دماغ لوگوں کے ہاتھ لگ گیا، اور وہ اسلحہ بجائے اس کے کہ اسلام دشمنوں کے خلاف استعمال ہوتا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگلے 5 علمی پوائنٹس انشاءاللہ میں اسی حوالے سے ڈسکس کروں گا، جو افغانستان اور پاکستان کی یہ حالیہ جنگ شروع ہوئی ہے 26 فروری 2026 کو۔